جو کسی کو دیوار سے لگاتا ہے نا وہ تو یا خود پارٹی چھوڑ دیتا ہے یا پھر وہ خود کھڈے لینے لگ جاتا ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تنویر احمد. ناظرین، میں آج آپ کو پنجاب کی سیاست کا ایک ایسا کردار اس سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں. پاکستان پیپل پارٹی اگر پنجاب میں خواتین شعبے کے حوالے سے جتنی ایکٹیویٹی ان کی رہی ہے شاید ہی کسی کی اتنی ایکٹیویٹی رہی ہوگی. آج کل وہ کہاں ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ شاید ہی پنجاب کی کوئی جیل ہو جس میں انہوں نے قید نہ کاٹی ہو. سڑکوں پہ لاٹھیاں، تشدد، احتجاج، یہ وہ چہرہ تھا جس نے پنجاب میں پیپل پارٹی کو زندہ کیا ہوا تھا. میرے ساتھ ہیں ساجدہ میر. جی میڈم. دیکھیں، پارٹی ہمیشہ دل کے اندر ہوتی ہے، نظریات کبھی بھی نہیں ختم ہوتے. اگر نظریہ نہ ہوتا تو میں لوٹا بن جاتی. اور ایک نظریہ تھا جو قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں دیا اور اسی نظریے پہ ہم چل رہے ہیں، لوٹا نہیں بنے. لیکن پارٹی، میں خود پیپلز پارٹی ہوں، جب کوئی بلائے تو ضرور جاتی ہوں. آج خاور نعیم ہاشمی صاحب نے بلایا ہے تو میں آئی ہوں. جس جگہ پہ بلایا نا، جب بھی بلائے تو بندہ اللہ میاں کے پاس نہیں جاتا. نہیں، آپ نے کہا ہے کہ نظریہ اور بھٹو کے نظریے پہ آپ تھیں اور ہیں. کیا موجودہ پارٹی بھٹو کے نظریے پہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ پیپلز پارٹی بھٹو کی پارٹی اور بے نظیر بھٹو کی پارٹی نہیں، یہ اب آصف زرداری کی پارٹی بن چکی ہے. نہیں، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ آصف زرداری نے پارٹی کا جو ایسٹ تھا وہ ضائع کیا ہے. وہ اس ایلیمنٹ کو ضائع کیا ہے جو پارٹی کی پہچان تھے، جو ان کو اگنور کر کے اور ان کو پیچھے کر کے. اور آج میں سمجھتی ہوں کہ پارٹی جو ہے اس نیچ پہ پہنچی ہے کہ چاروں صوبوں کی پارٹی ایک صوبے کی پارٹی بن کے رہ گئی. اچھا، یہ آپ نے بتایا کہ آپ اسی نظریے پہ کھڑی ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو شہید کا نظریہ تھا. وہ کیا ٹرننگ پوائنٹ تھا جب آپ نے فیصلہ کیا یا پارٹی نے آپ کو گڈ بائی کہہ دیا کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ کیا پوائنٹ تھا؟ دیکھیں، وہ ایسا نہیں تھا. بی بی کی شہادت کے بعد نا میں گڑی خدا بخش گئی. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ کیمرے لگائے ہوئے فریال بی بی نے. تو جب روٹین میں نعید خان کے ساتھ گئی ہوں اور انہوں نے کہا جی آپ کو میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے نعید خان کے ساتھ، اور میں نے کہا کوئی بات نہیں. پھر اس کے بعد مجھے پنجاب اسمبلی کی میں ممبر تھی. بی بی نے مجھے پنجاب اسمبلی میں ممبر بنایا تھا. ٹاپ لسٹ 10 ٹاپ میں رکھا ہوا تھا انہوں نے مجھے. اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نہ ایسے کریں کہ مجھے فریال تالپور نے زرداری ہاؤس بلایا کہ آپ نہ ریزائن کر دیں. میں نے کہا میں اپنا آئی ڈی کارڈ لے آؤں. ثنا بچا نے بلکہ میرا انٹرویو بھی کیا جیو کے لیے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. تو پھر میں نے کہا کہ میں نا آئی ڈی کارڈ، میں گاڑی میں بیٹھی، میرے ساتھ جو عورت تھی اس کو وہاں پہ بند کر لیا. تو میں وہاں سے اسلام آباد سے لاہور آ گئی زرداری ہاؤس سے. تو کہتی کل کو ٹکٹ میرے پاس لے. میں نے کہا اللہ وہ وقت نہ لائے کہ میں آپ سے ٹکٹ مانگوں. آپ ہم سے ٹکٹ مانگا کریں گے، ہم خود پیپلز پارٹی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. تو اتنی بات ہوئی ہے. پھر میرے پیچھے وہ رضوان قریشی کا فون آ رہا ہے، کبھی کسی کا فون آ رہا ہے کہ آپ آئیں آپ آئیں. آپ کے ساتھ جو عورت تھی، میں نے کہا وہ آ جائے گی گھر، اگر پکڑنا ہے اس کو رکھ لیں، اگر چھوڑنا ہے چھوڑ دیں. یہاں میں آئی تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نا ریزائن کر دیں ہیلتھ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئر پرسن سے. میں نے کہا دیکھیں سیٹ مجھے محترمہ بے نظیر بھٹو نے دی ہے اور یہ جو ہیلتھ کی کمیٹی ہے یہ زرداری صاحب نے دی ہے، یہ میں واپس دے دیتی ہوں. راجہ ریاض نے مجھے، یہ ہمارے پارلیمنی لیڈر تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں جلدی کرو ریزائن کرو. میں کہا راجہ صاحب آپ پارٹی چھوڑ جائیں گے، میں پارٹی نہیں چھوڑنے والی. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں پارٹی کے ساتھ. وہی ہوا کہ راجہ ریاض جو ہے وہ لوٹا بن گیا، پی ٹی آئی کے ساتھ چلا گیا، اور ساجدہ میر آج بھی پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی رہے گی. اچھا، وہ نعید خان کے ساتھ زرداری صاحب کا کیا ایشو ہے؟ یہ مجھے بھی نہیں سمجھ آتی کہ کیا بات ہے کیا نہیں بات. نعید خان کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے فہمیدہ مرزا پہ ہاتھ رکھا تھا، ان کو کہتے تھے کہ یہ میری نینسی پلوسی ہے،
تو فہمیدہ مرزا نے ان کو کیوں چھوڑ دیا ہے پتہ نہیں. اب نعید خان کے ساتھ ان کا کیا ہے. میں تو ایک ورکر تھی, ورکر سے یہاں تک پہنچی ہوں نا. میں اپنی اسٹرگل کر کے ہڈیاں تڑوا کے مارے کھا کے سڑکوں میں جا جیلوں میں جا کے ڈیمونسٹریشن کر کے ہم تو جا کے اپنی لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں. ہم وہ لوگ تھے, ہمارے جیسے لوگوں کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا. تو ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ ان کو ہوا کیا ہے اور کس نے ان کے دماغ میں یہ باتیں ڈالی ہیں. اللہ بہتر کرے, ان کو ہوش آ جائے. اگر پارٹی کو زندہ رکھنا ہے تو ان کو سمجھ آنی چاہیے. اچھا, یہ جو محترمہ کی وراثت ہے وہ سچی ہے یا ایسے ہی زرداری صاحب نے اس کو گڑھ کے اور پارٹی پہ قبضہ کر لیا ہے؟ دیکھیں, یہ جو ویل ہے ان کی زندگی میں تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا. یہ تو جب ہم بھی شہید ہوئی ہیں گڑی وہاں نڈیرو ہاؤس میں بیٹھے تھے تو اگلے دن نا یہ فرزانہ راجہ اور شیری رحمان باتیں کر رہی تھی کہ وہ جی امریکہ سے ویل آ رہی ہے. ہم نے کہا وہ تاری کون سی ویل ہے. اس وقت پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کے جو ممبران ہیں ان کو رجسٹ کرنا چاہیے تھا کہ یہ ویل غلط ہے اور یہ جھوٹی ویل ہے, آپ اس کو نہ پارٹی کا ہیڈ بنائیں. اس طرح پارٹی خراب ہو رہی ہے, پارٹی تباہ ہو رہی ہے. اگر پارٹی کو بچانا چاہتے تو اس وقت بچا لیتے. جب بھی کوئی احتجاج ہوتا تھا, پیپل پارٹی اناؤنس کرتی تھی تو آپ پیش ہوتی تھی. آپ نے اس دلیرانہ انداز میں قیادت کی. اس سے ہٹ کے وہ خواتین کا مظاہرہ ہوتا تھا یا مردوں کا, لیکن آپ نمایاں ہوتی تھی. اس میں یقینی طور پہ آپ کو بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہوگا. تو کن مشکلات کا آپ نے سامنا کیا ہے؟ وہی بہت سی مشکلات. سب سے پہلے تو جینڈر ڈسکریمنیشن. دیکھیں, یہ مردوں کے سماج میں عورت کا سیاست کرنا اور عورت کو بری نظر سے دے. آج تو لوگوں کی بیٹیاں بہنیں نکل رہی ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو کی ہم جب مثال دیتے تھے نا, یہی لوگ ہمیں گالیاں نکالتے تھے, اتنی گندی گندی غلیظ گالیاں نکالتے تھے, اور ہم نے کہنا وہ بھٹو کی بیٹی ہی آئے گی. اب تو سب کی بیٹیاں نکل آئی ہیں. بھٹو کی بیٹی تو شہید ہو گئی, لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے ہم نے جو مسائل ہیں. ایک دفعہ واگا بارڈر میں ہمیں لے گئے, وہاں پہ میل پولیس والے تھے, رات کو کلیشن کوفے لے کے آگے مجھے کہتے ہیں آپ اکیلی آ کے باہر ہماری بات سنیں. تو واگا بارڈر پہ میں اکیلی کیسے, میری اور ساتھ عورتیں تھیں. مجھے تو ہمیشہ میں نے ان عورتوں کو کہا کہ تم نہ مجھے جانے نہ دینا, یہ تو مجھے کوئی گنڈے لگتے ہیں, یہ نہ ہو کہ یہ مجھے اغوا کر کے لے جائیں اور تم نے چھوڑ ڈال دو. انہوں نے چیخیں ماری کہ لیڈیز پولیس بلاؤ. پھر رات کے 3 بجے وہاں کے شہین انسپیکٹر گواہ ہے, آج بھی پولیس میں ہوگی, اور وہ آئی اور وہاں پہ ایک پھٹا سا پڑا ہوا تھا. واگا بارڈر میں چھوٹا سا تھانہ تھا, ساتھ کھیت ہی کھیت تھے, اور 8-10 بندے آ گئے کہ آپ ہماری بات سنیں. 12ویں یہ بات میں نے پھر پارٹی کو بتائی آگے کہ یہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. ہمارے جسموں پہ سگریٹ لگا دیے جاتے تھے. پولیس والا سگریٹ پی رہا ہوتا تھا, جب ہم ڈیمونسٹریشن کر رہے ہوتے تھے ساتھ ہی سگریٹ وہ ہمیں لگا دیتا تھا. جب کبھی کربلا گام شہادت دربار جانا, انہوں نے ہمیں اتنا مارنا. یقین کریں, ایک دفعہ ہائی کورٹ میں میرے کپڑے پھٹ گئے, مجھے سیول لائن تھانے میں بند کیا پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ. لوگوں نے میرے اوپر چادریں دی, پھر میرے لیے کپڑے لوگ لے کے. میں سب سے پہلے جب بھٹو صاحب کو ہینگ کیا تو کوٹ لکھپت جیل گئی. اس وقت ملٹری کورٹ میں بھی مجھے پیش کیا گیا. بچپن سے ہی میں پولیٹیکل ذہن تھا ہمارا اور سیاسی کارکن تھی میں. اس کے بعد پھر 83 کی جو MRD کی تاریخ تھی اس میں جیل میں گئی. پھر اس کے بعد 86 87 میں جیل میں گئی. کبھی ملتان جیل, کبھی کوٹ لکھپت جیل, کبھی سائیوال جیل, کبھی فیصل آباد جیل. آپ یقین کریں ملتان جیل میں تو اور میاں والی جیل تک انہوں نے مجھے دکھائی. جوڈیشل کرائسس میں عمران خان کو رات کو لا رہے تھے جیل میں, اس کی بہنوں کو بھی لا رہے تھے, مجھے نکال رہے تھے میاں والی کے لیے کہ آپ نکلیں. یہ قاسم ضیاء, یہ ہمارے ساتھی ہیں میاں مصباح. میں نے بہت سے صدروں کے ساتھ کام کیا ہے, لیکن جو مجھے اچھا لگا ہے کام کرنا قاسم ضیاء کے ساتھ اور میاں مصباح کے ساتھ. میں سمجھتی ہوں کہ وہ اپنی مثال آپ ہیں. کوئی میرے پاس کام کے لیے آ جائے, میرا دل نہیں چاہتا کہ میں انکار کروں. کوئی کسی کو کچھ سمجھتا تو اس کے دروازے پہ آتا نا. تو ایک ورکر کو پہچان ہوتی ہے کہ میں کس جگہ پہ جاؤں گی اور اللہ تعالیٰ میری عزت رکھے گا, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کام کروا کے آتی ہوں. اور کئی لوگ ایسے ہیں میرے پاس آ جاتے ہیں, جو مجھ سے ہوتا ہے میں کر دیتی ہوں, جو نہیں ہوتا میں صاف انکار کرتی ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولتی بھی. نہ تو ہماری حکومت ہے اور نہ ہی میں وہ کیا ٹاؤٹ ہوں, اور نہ ہی میں چودھریوں والی سیاست کرتی ہوں, نہ ہی میں پولیس کی ٹاؤٹ ہوں. اور میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کام کرنے والی عورت ہوں, اور جو کام مجھ سے ہوگا میں کر دوں گی. جی ناظرین, آپ کی
میڈم سائدہ میر سے آپ کی بات کروائی، اور یہ وہ پیپل پارٹی کی نظریاتی اور حقیقی فیس ہے جو آج کل جس کو کہنے کھڑے لائن لگے ہوئے ہیں، اور پارٹی پہ بقول ان کے کہ وہ جو ول تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی، وہ بھی مشکوک قسم کی ول تھی، اور پارٹی پہ کھڈے لین نہیں لگ، جو کسی کو دیوار سے لگاتا ہے نا وہ تو یا خود پارٹی چھوڑ دیتا ہے یا پھر وہ خود کھڈے لین لگ جاتا ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ جن کے دل میں بھی اقتدار ہے اور جو زندہ دل ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو خود پیپلز پارٹی، وہ پیپلز پارٹی سجتی نہیں ہے جس میں ساجدہ میر جیسے کارکن۔ بالکل جی بالکل، ساجدہ میر میڈم لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، جو پیپل پارٹی کے نظریاتی لوگ ہیں آج بھی ان کے دلوں میں میڈم کا، محترمہ کا بڑا احترام ہے۔ تنویر احمد، دی ایشین نیوز، لاہور۔ The Asian News.